السلام علیکم معزز سامعین و حاضرین، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ پچھلے 2 ماہ بڑے خوشگوار اور پرسکون گزرے تھے۔ امنگ اور ترنگ سے بھرپور موسم نے فضا کو مہکا رکھا تھا۔ ماحول میں مستی اور شوخی رچی بسی تھی۔ چہار سو رنگینی اور آفرینی پھیلی نظر آتی تھی۔ ہر شے نکھری نکھری اور زندگی سے معمور، دماغ مخمور اور دل محبت سے چور۔ مگر مئی کا آغاز ہوتے جیسے سب کچھ بجھ کے رہ گیا تھا۔ اب نہ تو سانس معطر رہی تھی اور نہ ہی مزاج میں سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اجڑے اور مسکراتے چہرے ایک دم کملا کر رہ گئے تھے۔ موسم کی کروٹ نے اچانک ماحول میں ایسے حدت بھر دی کہ ہر طرف گرمی گرمی کی پکار تھی۔ یوں لگتا تھا ہوا روٹ کر کسی اور دنیا کی جانب نکل گئی ہو۔ ایسے ہی ایک حبس زدہ اور تبش رسیدہ دن جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بڑی نہر میں سے کسی جوان لڑکی کی لاش ملی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اطلاع کنندہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اسی علاقے کا رہنے والا ایک غریب مچھیرا تھا۔ اس کا نام رحمو معلوم ہوا۔ رحمو کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ رنگ گند میں جسم متناسب اور قد میں آنا، مجموعی طور پر وہ ساٹھا پاٹھا کی منہ بولتی تصویر تھا۔ نامعلوم دوشیزہ اسی رحمو مچھیرے کے جال میں آ کر پھنسی تھی۔ رحمو سے 5 منٹ کی اہم اور مختصر گفتگو کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مچھلی شکار کرنے کے لیے رات کو نہر کے ایک مخصوص حصے میں جال ڈال آتا ہے اور صبح جا کر شکار کا جائزہ لیتا ہے۔ گزشتہ رات بھی وہ حسب معمول جال کو سیٹ کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن آج صبح وہ نہر کے اس مخصوص حصے کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ جال میں مچھلیوں کے بجائے ایک جوان اور خوبرو دوشیزہ پھنسی نظر آئی۔ اس نظارے نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا اور وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچا۔ میں نے رحمو کی بات توجہ سے سنی اور وقوع کا جائزہ لینے کے لیے حوالدار حق نواز کے ہمراہ بڑی نہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں موضع نوشاہی کے تھانے میں تعینات تھا۔ نوشاہی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور وہاں کی ضرورت کے مطابق کم و بیش ہر اہم شے ادھر ہی مل جاتی تھی۔ بڑی نہر قصبے کے شمالی جانب پہلو سے گزرتی تھی۔ ہم پیدل ہی چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اب وہاں نصف درجن کے قریب افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع مل رہی تھی وہ جائے وقوع کا رخ کر رہے تھے۔ ہم رحمو کی رہنمائی میں نہر کے پل پر پہنچ کے نیچے اترنے لگے۔ اس سے مچھلی کا شکار کرنے والا جال پل کے نزدیک نہر کے ایک کنارے ڈال رکھا تھا۔ مسکورہ بڑی نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ پانی کے حوالے سے اسے بھری ہوئی کہا جا سکتا تھا اور یہ نہر کا وہ کنارہ تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ یعنی رحمو نے مچھلیوں کو پل کے نیچے سے گزرنے سے پہلے ہی پکڑنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ مجھے مچھلیوں اور ماہی گیروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لہٰذا رحمو بڑی تفصیل سے مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے کے دوران لاش کا معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بدنصیب دوشیزہ جال میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ حال اس کا شاید جال کھینچنے کے سبب ہوا تھا۔ رحمو نے درجنوں مچھلیوں کی امید میں بڑے ماہرانہ انداز میں جال کھینچا ہوگا اور اس کی نگاہ ایک بڑی سی انسانی مچھلی پر پڑی ہوگی تو ظاہر ہے اسے ذہنی دھچکا لگا ہوگا۔ تدبیر اور تقدیر میں ہر لمحہ آنکھ مچولی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو چیت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، لیکن دیکھنے میں آیا کہ تقدیر جو مات دیتی ہے وہ بہت ہی اذیت ناک اور رلا دینے والی ہوتی ہے۔ رحمو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ جال کو کھینچتے وقت اسے معمول سے زیادہ زور لگانا پڑا ہوگا اور خوش ہو کر سے توقع باندھ لی ہوگی کہ آج تو من بھر مچھلی کہیں نہیں گئی۔ اس نے خیالوں میں اس مچھلی کو فروغ سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی گننا شروع کر دیا ہوگا، مگر جب جال باہر آیا ہوگا تو اس کی خوش خیالی کے غبارے سے ایک دم ساری ہوا نکل گئی ہوگی۔ جال کے اندر من بھر وزن کی مچھلی کے بجائے انسانی لاش کو دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہوگا۔ میں نے رحمو کی مدد سے اس جوان دوشیزہ کی لاش کو جال میں سے باہر نکال کر نہر کے کنارے زمین پر ڈال دیا۔ ایک خاص زاویہ ہونے کے باعث نہر کے اس حصے تک کبھی دھوپ کی رسائی نہیں ہو پائی تھی۔ اس بچاؤ میں غالب ہاتھ ان بلند و بالا درختوں کے سائے کا بھی تھا جو نہر کے کنارے پر ایستادہ تھے۔ ویسے جس تیزی سے دھوپ پھیل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں نہر کا وہ حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں دوشیزہ کی لاش کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اس نامعلوم لڑکی کے لیے لاش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زندوں میں شمار کرنا حماقت ہوگی۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ واقعی جال کی گرفت میں آنے سے قبل ہی وہ لڑکی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس نامعلوم دوشیزہ کی عمر 20 اور 22 کے درمیان رہی ہوگی۔ قد متناسب اور جسم بھرا بھرا، وہ ایک گوری چٹی لڑکی نظر آتی تھی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔
مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو موت کی بھوکی پیاسی گز بھر کو باہر نکلی ہوئی شفاف زبان چاٹ چکی تھی۔ مذکورہ دوشیزہ نے پھولدار پرنٹڈ لان کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ دوپٹے اور جوتے سے بے نیاز تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس کا دوپٹہ اور جوتا پانی کی ہمراہی میں ہی اس سے جدا ہو گئے تھے۔ بادی نظر میں وہ خودکشی کا معاملہ دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے اکڑ بیٹھ کر بغور اس کی گردن کا معائنہ کیا تو فوری طور پر مجھے اپنے خیال کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی کہ وہ خودکشی نہیں بلکہ قتل کا کیس تھا۔ مذکورہ دوشیزہ کی گردن پر مجھے کچھ ایسے نشانات نظر آئے کہ میں چونک اٹھا۔ ضروری جائزے نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ انسانی انگلیوں کے دباؤ سے بننے والے خاص نشان تھے۔ گویا اس بدنصیب کو گردن گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک فوری فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جائے وقوع پر جمع ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس تعداد میں میں نے بچوں وغیرہ کو شمار نہیں کیا تھا۔ تعداد میں وہ بھی بڑے افراد سے کسی طور کم نہیں تھے۔ ان سب کا تعلق موزن شاہی سے تھا۔ حوالدار حق نواز نے میری ہدایت کے مطابق تماشائیوں کو لاش سے ایک مناسب فاصلے پر روک رکھا تھا۔ میں نے ان میں سے 3-4 معتبر افراد کو آگے آنے کے لیے کہا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو میں نے خوبرو دوشیزہ کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس ہرما نصیب کو جانتا ہے؟ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا، لیکن جب تک اس کی شناخت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جاتا تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ موزن شاہی کے ان معتبر باسیوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس لڑکی کو پہچان لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کی ہر توقع پوری بھی ہو جائے۔ ان افراد نے بغور مردہ لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یکے بعد دیگری یہ جواب دیا، ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنے تسلی کی خاطر ان افراد کو فارغ کر کے مزید 3-4 کو بھی اس آزمائش سے گزارا، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ بھی میرے توقع کے برعکس ہی برآمد ہوا۔ 15-20 منٹ کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مچھیرے رحموں کے جال میں آ کر لگنے والی اس بیچاری دوشیزہ کا موزن شاہی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مجھے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے یہاں پہنچی تھی۔ جب تک اس کی شناخت نہ ہوتی قتل والے معاملے کی تفتیش ممکن نہیں تھی، لیکن اس سے پیشتر مجھے ایک ضروری کام نمٹانا تھا۔ بلندوں والے درختوں کا سایہ اب پل کے اس مخصوص حصے سے رخصت ہو کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ چلچلاتی اور چلبل کرتی تیز دھوپ نے وہاں رکنا محال کر دیا تھا۔ موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ لڑکی کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر میں اس شناختی معاملات میں الجھا رہتا، لہذا لمحاتی سوچ وچار کے بعد میں نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ لاش کو ہسپتال بھجوانے کے بعد میں موقع پر موجود رہا اور لوگوں کے بیانات لینے لگا۔ اس کام کے لیے میں نے درختوں کے نیچے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی اس پوچھ تاچھ کے بعد بھی جب کوئی مثبت اور حوصلہ افزا نتیجہ سامنے نہ آ سکا تو میں حوالدار کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔